علامات ہاتھ بندھے تھے زینب کے مجبور بہن تھی ماتم سے مجلس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرہ ولا الابصار تثبت لرؤیته ولا الاوہام تبلغ کنہا معرفته وتعتفا بالعز والبر والجلال وتقدسا بالحسن والجمال وتمجدا بالحسن والبهاء واستخلصا بالنور والضياء والصلاة والسلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية التي نبست في الهرم وسبقت في الكرم صاحب الوقار والسكينة المولود بمكة والمدفون بالمدينة البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله پھر بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے معرفت صادقین کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے اور اس عشرے میں انشاءاللہ مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے اور دنیا کو یہ بتائیں کہ صادقین کون ہیں، تاکہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو جائے۔ خالق کائنات جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے جمادات کو پیدا کیا، جمادات سے بہتر نباتات کو پیدا کیا، نباتات سے بہتر حیوانات کو پیدا کیا، حیوانات سے بہتر انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں بہتر مسلمان کو پیدا کیا، مسلمانوں میں بہتر صاحب ایمان کو پیدا کیا۔ اس صاحب ایمان کو حکم ہے کہ متقی بنو تاکہ صادقین تک پہنچ سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو تاکہ صادقین تک پہنچ سکو۔ معلوم ہوا کہ تقوی کی منزل ایمان سے بلند اور صادقین کی منزل تقوی سے بلند۔ صادقین تک جانا ہے، صادقین تک پہنچنا ہے۔ اب جناب یہ تقوی متقی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہر اس شخص کو کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، پیشانی میں سجدے کا نشان ہو،
دیکھیں جناب، بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ظاہر جو آپ دیکھ رہے ہیں متقی، متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں، اور ایک منزل تک پہنچنا ہے ہم کو۔ دیکھیے، خوف ہیں 3 قسم کے۔ ایک لالچ کا خوف، ایک جان کا خوف، اور ایک احترام کا خوف۔ مثال دوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، ایک شخص ہے، میں نے اس سے کہا کہ تم دن بھر میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ وہ سارا دن میرے ساتھ رہے گا، اس 1000 کی لالچ میں، اس 1000 کی لالچ کے خوف میں میری اطاعت بھی کرے گا، اور اس لالچ میں وہ پورے دن میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے لالچ کا خوف، ڈرتا رہے گا اگر میں نے ان کی اطاعت نہیں کی تو 1000 روپیہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے لالچ کا خوف۔ اب دوسرا شخص ہے، میں نے کہا دیکھو سارے دن میرے ساتھ رہنا ورنہ گردن اڑا دوں گا، میرے حکم کی فرما برداری کرو۔ اب یہ سارے دن میرے ساتھ رہے گا، کس بات کا خوف ہے؟ جان کا خوف۔ تو ایک لالچ کا خوف اور ایک جان کا خوف۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے احترام کے لیے، کہ کہیں میرا استاد ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہے احترام کا خوف۔ تو 3 خوف ہوئے نا۔ اب انسان اللہ سے ڈرتا ہے لالچ کے خوف میں، یا اللہ سے ڈرتا ہے جہنم کے خوف میں، یا اللہ سے ڈرتا ہے جنت کی لالچ میں، یا اللہ کو اللہ سمجھ کے ڈرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان کو متقی بنانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو جنت کی لالچ دے کر اس کو متقی بنایا جائے، یا جہنم سے ڈرا کے اس کو متقی بنایا جائے۔ مگر علماء کے اس فلسفے کو مولا کائنات نے توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدت خوفا للنار ولا طمعا للجنہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے پیدا کرنے والے، میں جو تیری عبادت کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، بل وجدتک اہلا لذالک، بلکہ میں جو تیری عبادت کرتا ہوں وہ اس لیے کہ تجھے عبادت کا لائق پاتا ہوں۔ بھائی اسی نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ فرماتا ہے انا قوما عبدوا اللہ رغبتا کتلک عبادت التجار۔ بعض عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں، طمع میں، یعنی مسئلہ کیا ہے 10 دیں تو 100 ملے۔ آپ فرماتے ہیں کتلک عبادت التجار، یہ تاجرانہ ذہنیت ہے۔ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً كَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، اور بعض اللہ کی عبادت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ڈر سے، خوف سے، کہ اگر نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا كَتِلْكَ عِبَادَةُ الْإِحْرَارِ، اور بعض اللہ کی عبادت کرنے والے وہ ہیں کہ جو شکر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اولاد مل گئی شکر ہو رہا ہے، مال مل گیا شکر ہو رہا ہے، مکان مل گیا شکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، لیکن خود کی عبادت کا فیصلہ یہ کیا کہ میں جو عبادت کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پاتا ہوں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عقیدت کا جملہ۔ مولا اہل بیت کرام سے کی خدمت میں ایک جملہ عقیدت کا عرض کرتا ہوں کہ ہم جو آپ سے محبت کرتے ہیں کسی لالچ کی بنا پہ نہیں کرتے،
سے محبت کرتے ہیں کسی لالچ کی بنا پہ نہیں کرتے. ہم جو آپ سے کسی محبت کرتے ہیں وہ کسی خوف کی بنا پہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ محبت کی جائے. تب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یا علی حبک التقوی والایمان. اے علی تیری محبت تقوی ہے، تیری محبت ایمان ہے. اب جس کے دل میں علی کی محبت وہ متقی، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ متقی نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت وہ مومن، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی عبادت وہ کرے گا جو علی والا ہوگا. بلکہ آج کل کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ ہائی کلاس کی وہ عبادت کرے گا جو علی والا ہوگا. اس لیے کہ علی کی محبت متقی بناتی ہے. متقی کون؟ جو محب علی. محب علی کون؟ جو متقی. کہ انہی کی محبت سے انسان متقی بنتا ہے، ان کی محبت سے انسان مومن بنتا ہے. اور متقی کون؟ جس کی 3 علامتیں. پہلا ہی پارہ قرآن مجید کا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی علامت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لائے. 3 علامتیں پیش کروں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک نتیجے تک پہنچنا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے، متقی کون؟ جو محب علی. یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لائے، یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لائے. ایسی چیزوں پر ایمان لائے جن کو دیکھا نہیں، وہ ہے متقی. اور یاد رکھیے مشاہدات کو ماننے کا نام معیار عقل ہے. مشاہدات سے جو باہر چیزیں ہیں ان کا ماننا معیار ایمان ہے. اگر کوئی شخص مشاہدے کا منکر ہے تو آپ اس کو مجنون کہہ سکتے ہیں، دیوانہ کہہ سکتے ہیں. اب ایک شخص کہتا ہے صاحب یہ لاؤڈ سپیکر نہیں، یہ تو ہاتھی ہے، یہ شامیانہ نہیں ہے، یہ تو بادل ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اس کو دیوانہ کہیں گے، مجنون کہیں گے. اگر جان کے کہہ رہا ہے تو یہ مسخرہ ہے، اور اگر حقیقت میں کہہ رہا ہے تو دیوانہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کسی نتیجے پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ مشاہدے کا منکر کافر نہیں ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے. واقعات جو مسلمان ہے، واقعات کا منکر کافر نہیں، دیوانہ ہو سکتا ہے. اب جناب جہاں سے مشاہدات کے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں سے دین کے حدود شروع ہوتے ہیں. آپ نے سورج کو دیکھا، یہ مشاہدہ ہے نہیں؟ بھائی سورج آپ نے دیکھا، یہ مشاہدہ ہے. رات ہوئی، آپ نے چاند کو دیکھا، یہ مشاہدہ ہے نہیں؟ تو کیا چاند دیکھ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ کیا سورج کو دیکھ کر مان کر آپ مسلمان ہوئے؟ بھئی چاند مان کر، سورج مان کر آپ صاحب عقل کہلائیں گے، مسلمان نہیں. اگر سورج کو آپ نے مانا ہے تو صاحب عقل کہلائیں گے، چاند کو آپ نے مانا ہے تو صاحب عقل کہلائیں گے. مسلمان کب ہوں گے؟ جب یہ سوچنے لگیں گے کہ اس چاند کو بنایا کس نے، اس سورج کو بنایا کس نے. تو جہاں سے مشاہدات کے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں سے سرحد ایمان شروع ہوتی ہے دین کی. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھیے ایمان بالغیب مومن کی پہلی پہچان ہے. اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ تو کسی نے بتایا تو ہوگا. کس نے بتایا؟
اس نے بتایا جس کو ہم ثابت کر چکے کہ سچا رسول، سچے رسول نے بتایا کہ اللہ ہے، آپ نے مان لیا۔ نظر تو آتا نہیں، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا جی اللہ ایک ہے، نظر آتا نہیں۔ اچھا صاحب مان لیا، وہ اللہ ایسا ہے کہ جو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ بہتوں کو خواب میں نظر آیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جو نظر آیا ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا دشمن ہوگا، وہ خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ بھائی جس کو ہادی بنا کر بھیجا اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا۔ بھائی جس کو رسول بنا کر بھیجا اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا۔ آج کا یہ ملا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ ہاں، مولا کائنات سے کسی نے ضرور پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ کیسے دیکھا؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دیکھیے اس نے بتایا، ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن بتانے والا اتنا سچا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تحقیق کی، ہم نے مان لی۔ اب آئیے، رسالت کو دیکھا ہے؟ کسی نے رسالت کو دیکھا ہے؟ دیکھیے یہ علمی چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیں، ہم نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ رسالت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی کہے گا صاحب اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا دیکھا تھا؟ گیسوئے رسول دیکھے تھے، دندان مبارک دیکھے تھے، دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے؟ روئے مبارک دیکھا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ روئے مبارک دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ کیا آپ گیسوئے مبارک دیکھ کے مسلمان ہوئے؟ کیا آپ زلف مبارک دیکھ کے مسلمان ہوئے؟ زلف مبارک دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا آدمی، گیسوئے مبارک دیکھ کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب اللہ کا رسول مانے۔ بھائی گیسوئے مبارک تو کفار نے بھی دیکھے، دندان مبارک تو کفار نے بھی دیکھے، روئے مبارک تو کفار نے بھی دیکھا۔ تو جب تک گیسوئے مبارک دیکھتے رہیں گے تو کافر ہی رہیں گے، جب تک زلف مبارک دیکھتے رہیں گے کافر ہی رہیں گے۔ مسلمان کب ہوں گے؟ جب یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جس نے بھیجا ہے، جب اس کو نہیں دیکھا تو بھیجنے کو کیا دیکھو گے؟ تو معلوم ہوا کہ رسالت بھی دیکھنے کی چیز نہیں، اس کا بھی تعلق غیب سے ہے۔ اب آئیے، قیامت کسی نے دیکھی؟ بھائی جس نے دیکھی تو قیامت ہی آ جائے گی۔ بھائی قیامت آپ نے مان لی، قیامت مانی تو صراط کو مانا، میزان کو مانا، اعمال کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا۔ کیسے مانا؟ کہ صاحب کسی نے بتایا تو ہم نے مان لیا، بتانے والے نے بتا دیا ہم نے مان لیا، اس نے کہا یہ مان لو، ہم نے مان لیا۔ اچھا جناب، میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوسرے نحس سے عرض کرنا ہے۔ کوہ صفا پر اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے ایھا الناس، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو بتاؤ مان لو گے؟ اس سوال کے اندر ایک سوال اور مضمر ہے، اپنی نبوت کو نہیں پوچھ رہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس بات کا ریفرنڈم لے رہے ہیں پہلی مرتبہ کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں کہوں گا مانو گے؟ وہ کہتے جی ہم مان لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو غیب کی بات بتاتے جائیں گے دیکھنا نہیں، مان لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس منزل پر رسول نے اقرار لے لیا کہ اندیکھی باتوں کو میں بتاؤں گا تم مان لینا۔ اب رسول نے کہا کہ جنت ہے، ہاں جناب جنت ہے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا، رسول نے بتایا ہم نے مان لی۔ رسول نے کہا ملائکہ ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، اللہ کے رسول نے کہا ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا دوزخ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، رسول نے بتایا، سچا رسول ہے، مان لیا۔
حضور نے فرمایا دیکھو 1,24,000 پیغمبر ہیں. حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا. کہ دیکھو پرانے صحیفے ہیں، توریت ہے، انجیل، زبور ہے. حضور نے فرمایا سچا رسول ہے، ہم نے مان لیا. کہ دیکھو جنات بھی ہیں. نظر آیا کسی کو؟ آیا؟ جس دن نظر آیا بخار آ جائے گا. مگر حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو شیطان بھی ہے. دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا ہم نے مان لیا. کہ دیکھو ملائکہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہم نے مان لیا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. ارے اتنا سچا رسول، اس کے کہنے پر جنت کو مان لیا جس کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ دوزخ کو مان لیا جس کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پہ ملائکہ کو مان لیا جس کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پر شیطان کو مان لیا دیکھا نہیں، اس کے کہنے پر کتابوں کو مان لیا دیکھا نہیں، تو اس کے کہنے پر ایک بات اور مان لو. بھائی اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ تم تو با اصول مسلمان ہو. یہ کتنی بے اصولی ہے. سب باتوں کو مانا جا رہا ہے، سچا رسول ہے، اور ایک بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ نظر نہیں آتا. جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، اس پر ایمان ہے، وہ بھی تو اللہ کا رسول ہی کہہ رہا ہے، وہ مان لیا. لیکن اگر یہ کہہ دے کہ میرا نواسا پردے میں ہے، یہ نہیں مانتے. عجیب فلسفہ ہے. بھائی آپ نے ان کو بھی نہیں دیکھا تو ان کو بھی نہیں دیکھا. کہنے لگے اتنا لمبا انتظار. تو بھائی یہ بتائیے جنت کا انتظار زیادہ ہے یہ انتظار زیادہ ہے؟ بھائی جنت بعد میں جاؤ گے، کب سے جنت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو جو مقصد ہے جنت کے انتظار کا وہی مقصد ہے ایمان کے انتظار کا. کہنے لگے جناب یہ اتنی طولانی عمر کیسے ہو گئی، یہ کیسے زندہ ہے؟ سبحان اللہ. بھائی کیسے زندہ ہے؟ اللہ کو قادر نہیں مانتے؟ بھائی اللہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، وہ زندہ رکھ سکتا ہے. اچھا جناب بتائیے جناب عیسیٰ زندہ ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے دیکھا؟ ایمان ہے. اچھا جناب الیاس زندہ ہیں؟ کسی نے انکار کیا؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان. جناب ادریس زندہ ہے، اس پر بھی ایمان. دیکھا کسی نے نہیں. ملائکہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، یہ اچھے اعمال کو لکھ رہا ہے یہ برے اعمال کو لکھ رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، اس پر بھی ایمان. اچھا جناب یہ بتائیے، میں نے ابھی عرض کیا شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، اس پر بھی ایمان ہے تو نا. عجیب بات ہے. استاد کو مانتے ہو؟ اس کے قائل ہو؟ یعنی دشمن خدا اس کے وجود کے قائل اور ولی خدا کے وجود کے قائل نہیں. کہتے ہیں دیکھیے بات آ گئی اپنے مولا پہ تو عرض کرتا چلوں. ان سب پر ہمارا ایمان. بھائی ایمان تو اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، ہم نے تو نہیں دیکھا. بخدا ہم نے تو اپنے رسول کو بھی نہیں دیکھا، اس پہ بھی ایمان. رسول نے بتایا تمام چیزیں، ہم ایمان لے آئے. تو رسول جو بتایا اس پر ایمان. لیکن جب آل محمد کا ذکر آ جائے تو یہاں ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. عجیب بات ہے. اچھا ایک بات بتائیے، کہتے صاحب اتنی طولانی عمر کیسے ہو گئی؟ اچھا دیکھیے جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے اور کھجوریں کھا رہے ہیں. تاریخ ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں اور مولا کائنات کیا کرتے ہیں، جب کھجور کھاتے ہیں تو گٹھلی جو ہے وہ سلمان کی طرف پھینک دیتے ہیں. سلمان نے دیکھا کہ مولا آپ میرے ساتھ
مذاق کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. سلمان جانتے ہیں کتنی عمر تھی؟ 300 سال کی عمر تھی. کمر جھکی ہوئی، بھویں جھکی ہوئی، سفید، 300 سال کے. کسی نے سلمان سے پوچھا سلمان تم تو بوڑھے ہو گئے. سلمان نے ایک انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا کہ مجھے بوڑھا کہتا ہے؟ میری رگ رگ میں علی کی محبت ہے. یہ وہ سلمان ہیں. میں ذرا سلمان کا تعارف کراتا ہوں. یہ وہ سلمان ہیں ایمان کے کون سے درجے پر؟ 10ویں. 9ویں پہ تو ابو ذر ہیں. 10ویں درجے پر. معلوم ہے ایمان کے بھی درجات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں. مجھے معلوم نہیں کہ اور کہیں درجات بھی ہیں نہیں. ایمان کے تو درجے ہیں. 10واں درجہ ایمان کا. وہ سلمان علی کے ساتھ 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 جا رہے ہیں. ایک جگہ جب پہنچے تو سلمان کو پیاس لگی کہ یا علی پیاس لگی ہوئی ہے، دل چاہ پانی کا دل چاہ رہا ہے. میں کہتا ہوں سلمان خود تلاش کرو، کیوں زحمت دیتے ہو مولا کو؟ مولا سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سلمان جواب دیں گے سبحان اللہ میرا آقا ہے، اگر پانی ہوگا تو پلائے گا، نہیں ہوگا تو پیدا کر کے دے گا، تاکہ دنیا کو پتہ تو چل جائے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. تو مولا نے فرمایا سلمان پیاسے ہو؟ کہا یہ سامنے جو یہ پہاڑی ہے نا اس پہ چلے جاؤ، جاؤ پانی پیو جا کے. سلمان گئے، دیکھا کہ چشمہ بہہ رہا ہے. پانی لیا، بڑا صاف و شفاف و شیریں، پیا، بڑا میٹھا پانی تھا. دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھتا چلوں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا، یہ تاریخ میں موجود ہے، تاریخ الائمہ میں بھی ہے. دیکھا کہ مولا کائنات لیٹے ہوئے اور ان کی اس انگلی سے چشمہ بہہ رہا. سلمان نے کہا ابھی تو میں مولا کو نیچے چھوڑ کے آؤں، یہ مولا یہاں کیسے آ گئے؟ اب بھاگتا ہوا نیچے آیا، دیکھا مولا کھڑے. بھاگتا ہوا اوپر گیا، دیکھا مولا لیٹے میں اس انگلی سے چشمہ بہہ رہا. کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. علی نے کہا سلمان یہاں ہو، کیا بات ہے؟ مولا عجیب بات ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ اوپر جاتا ہوں تو آپ کی اس انگلی سے چشمہ بہتا ہوا پاتا ہوں، نیچے آتا ہوں تو آپ کو کھڑا ہوا پاتا ہوں. آپ نے فرمایا سلمان تم ہماری معرفت سے واقف نہیں ہو. ارے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز وہ علی کی معرفت سے واقف نہیں تو پیغمبر کی معرفت سے کہاں واقف ہوگا؟ یہ وہ سلمان ہیں. کہتے ہیں یا علی یہ گٹھلیاں میری طرف پھینک کے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. 300 سال کے تھے نا. تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ سلمان اب یہ تو میں فیصلہ کیسے کروں کہ تم بڑے ہو یا میں؟ ایک واقعہ تمہیں نہ سنا دوں کہ تم خود فیصلہ کرنا کہ تم بڑے ہو یا میں؟ سلمان نے کہا وہ کیا واقعہ؟ کہ سلمان یاد کرو جب تم جوان تھے اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تم لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تو شیر نے تم پہ حملہ کیا. تمہیں یاد ہے اس وقت تم نے کس کو پکارا تھا؟ کہاں یاد ہے؟ کہ اب آگے تم بیان کرو. پر یہاں تک میں لے آیا، آگے تم بیان کرو. مگر ایک جملہ میں بھی کہتا چلوں. 300 سال کا سلمان ہے، جب جوان ہوگا تو کتنی صدی گزر چکی ہوگی. اس وقت مولا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جس کو پکارا تھا کون آیا تھا؟ تو میں کہوں دنیا سے آج علی کو پکارنے والے نہیں، برسوں سے پکارتے چلے آ رہے ہیں. کہاں میں نے پکارا تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک جوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور آنے کے بعد اس نے شیر کی طرف دیکھا. شیر نے گردن جھکا لی اور رخ موڑ کے چلا گیا. کہ پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے سلمان بیان کر رہے ہیں، مولا خاموش کھڑے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر یہ ہوا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس جوان نے میری مدد کی ہے، مجھے شیر سے بچایا ہے، اب اس جنگل میں اس کو کیا تحفہ پیش کروں. تو میں نے تھوڑا سوچا، اس کے بعد میں ایک باغ تھا اس میں چلا گیا. وہاں سے میں نے پھول توڑے
پھولوں کا گلدستہ بنایا. گلدستہ بنا کر میں نے اس جوان کو پیش کیا کہ میں اس جنگل میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا, یہ گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا اس جوان نے اس گلدستے کو لے لیا. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ ہوا کیا؟ کہا اس جوان نے اس گلدستے کو اپنی آستین میں رکھا. بس یہاں تک سننے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی, اور ایک مرتبہ نعرہ تکبیر لگا کے ایک مرتبہ سلمان ذرا ادھر دیکھو, ایک مرتبہ آستین میں جو ہاتھ ڈالا تو وہی گلدستہ نکلا. کہا سلمان یہ وہی گلدستہ ہے؟ کہا مولا یہ تو وہی گلدستہ ہے, بس ایک جملہ مجھے عقیدت کا کہنے دیجئے, ایک جملہ مجھے عقیدت کا کہنے دیجئے کہ جب سلمان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا گلدستہ اتنے سال تک اپنی اصلی حالت میں رہ سکتا ہے تو کیا نرجس کا پھول اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب ذرا قرآن دیکھیں, سورہ بقرہ پڑھے. جناب عزیر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. جناب عزیر کا قرآن سورہ بقرہ, توجہ رکھیے گا. ایک مقام سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ بستی الٹی ہوئی ہے. قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, کہنے لگے کہ یہ مرنے کے بعد ان کو کون زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ, اللہ نے ان کو موت دے دی. ثم بعثہ, پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. پوچھا, قرآن پوچھتا کم لبثت, اے عزیر یہ تو بتاؤ کتنے دن تم گئے؟ کم لبثت, کتنے دن آرام کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ بل لبثت یومن اور بعد یومن, ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ میں سویا ہوں گا. قرآن کہتا ہے بل لبثت مئۃ عام, عزیر تمہیں خبر ہے 100 برس تک تم مردہ رہے. توجہ رکھتا ہوں تمام دنیا سے, گزارش ہے کہ توجہ کریں. بل لبثت مئۃ عام, 100 برس تک تم مردہ رہے. اب قدرت کہتی ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, تم جب تم آئے تھے پانی لائے تھے؟ کہاں پانی بھی لایا تھا. کھانا بھی تو لائے تھے نا؟ کہاں کھانا بھی لایا تھا. اللہ کہتا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھو, اپنے پانی کو بھی دیکھو, بدبو تک نہیں ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں جس منزل پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں. پانی دیکھو, 100 سال تک پانی اسی حالت میں موجود ہے, کوئی تغیر نہیں, نہ رنگ بدلا, نہ بو بدلی, نہ مزہ بدلا. اور کھانا تو آپ ایک دن چھوڑ دیجئے, اس کے بعد بدبو پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اور آج کل لوگ فریج ایجاد ہو گئے, لائٹ چلی جائے تو وہاں بھی مصیبت ہے, خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ 100 سال تک اسی حالت میں کھانا بھی موجود. کوئی سائنس ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جس نے ایک مشین کو ضرور ایجاد کر دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اگر لائٹ آ رہی ہے تو 2 دن 4 دن مہینہ بھر آپ چیز کو اس کی اصلی حالت میں رکھے پھر بھی وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہاں تو کوئی مشین بھی نہیں, وہاں تو کوئی سلسلہ بھی نہیں. ایک کھانا ہے جو مادی چیز ہے, منٹوں میں خراب ہونے والی, 100 سال تک اسی حالت میں موجود, بو تک نہیں. لم یتسنى, تو دنیا غور نہیں کرتی. وہ خدا قادر ہے جو 100 سال تک ایک مادی کھانے کو اس کی اصلی حالت میں رکھ سکتا ہے, 100 سال تک پانی کو اس کی اصلی حالت میں رکھ سکتا ہے. تو دنیا مان لیتی ہے. اگر کسی اپنے ولی کو رکھ لے وہاں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جناب عزیر تنہا نہیں آئے تھے, گدھے پہ بیٹھ کے آئے تھے. ان کو بھی موت طاری ہوئی, وہ بھی مر گئے. آواز فانظر الی حمارک, ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی تو نظر کرو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم نے نشانی بنایا لوگوں کے لیے. بس ایک توجہ چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے جناب عزیر آئے تھے, گدھا ساتھ تھا نہیں؟ گدھے بیٹھ کے آئے تھے, گدھا ساتھ تھا نا. جب یہاں پہنچے تو گدھا ساتھ تھا. جب موت طاری ہوئی
تو جس طرح ان پر موت طاری ہوئی اس طرح اس پر بھی موت طاری ہوئی۔ جب یہ زندہ کیے گئے تو اللہ نے کہا کہ اس گدھے کو دیکھو ہم کس طریقے سے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، اس پر ہڈیاں چڑھاتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب عزیر نبی تھے، آئے تو گدھا ساتھ تھا، موت طاری ہوئی تو گدھا ساتھ تھا، جب زندہ ہوئے تو نبی بن کر گدھا بن کر، تغیر تو نہیں ہوا۔ اب جناب یہ نشانی موجود ہے، کہتے ہیں صاحب یہ تو مان لو اللہ میں قدرت موجود ہے، اللہ میں طاقت موجود ہے۔ کہتے ہیں جناب اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی اہم چیزیں ہیں اللہ ان کو پردے میں رکھتا ہے۔ یہ کچھ نظام ہے، آپ بھی پردے میں رکھتے ہیں، نہایت اہم چیز ہوگی وہ پردے میں رکھی جائے گی۔ اچھا مجھے بتائیے، بازار سے روز آپ کا گزر ہوتا ہے، ہزاروں پتھر آپ کی پیروں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، کبھی آپ توجہ نہیں دیتے، ایک دن جو آپ گزرے تو دیکھا ہے یہ کیا، ہاتھ میں لیا، ہو یہ تو ہیرا ہے، مٹھی بند کی، گھر چلے گئے۔ گھر جو پہنچے کپڑے میں لپیٹا، کپڑے کو ڈبیا میں رکھا، ڈبیا کو بکسے میں رکھا، بکسے کو صندوق میں رکھا، اس میں 2-3 تالے لگا دیے۔ تو میں نے پوچھا جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میں نے کہا آپ بازار میں کیوں نہیں لے آتے؟ کہا کہ جی بازار میں لے آئیں گے تو لوگ لے جائیں گے اس کو۔ تو معلوم ہے جتنی قیمتی اور اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بھی اپنے بندے خاص کو پردے میں رکھا۔ اچھا آج تک آپ نے کوئی کتاب پردے میں دیکھی؟ کوئی کتاب؟ آپ مجھے بتائیں کوئی کتاب پردے میں ہو؟ لیکن ایک کتاب ہے جو پردے میں رہتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب۔ آپ اس کو پردے میں رکھتے کیوں؟ اس لیے کہ اہم کتاب ہے، معلوم ہے اہم چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے اس ولی کو پردے میں رکھ کر وہی مقام دیا ہے جو قرآن کا مقام ہے۔ اچھا کوئی گھر آپ نے پردے میں دیکھا؟ کوئی گھر آپ نے پردے میں نہیں دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا، پردے اندر ضرور لگتے ہیں، باہر نہیں لگتے۔ کھڑکیوں میں پردے، دروازوں میں پردے، بہترین پردے۔ عجیب مزے بات ہے، جملہ کہہ دوں ناراض نہ ہوئیے گا، عجیب بات ہے، مکان پردے میں ہے، مکین بے پردہ ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے، مکان پردے میں ہے، مکین بے پردہ ہے، اور یہ پردہ بھی اتنا وفادار ہے، ہوا سے اڑ کے جاتا ہے پھر بھی گھر میں واپس آ جاتا ہے نا وفادار۔ تو جی اندر تو ضرور پردے دیکھے نا، باہر میں نے نہیں دیکھا، مگر ایک مکان ایسا بتاؤں کہ وہ پردے میں، وہ بھی اللہ کا گھر، ہر سال اسے پردہ پڑ جاتا ہے، پورے سال پردے میں رہتا ہے۔ بھائی کیوں پردے میں ہے؟ اس لیے کہ اہم چیز ہے، لہذا اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح کعبہ پردے میں رہ کر اہم ہے آپ کی نگاہ میں، تو اللہ نے بھی اپنے ولی کو پردے میں رہ کر وہی مقام دیا جو کعبے کا مقام ہے۔ میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ بھائی میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کعبے کو پردہ پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ کعبے کو کیا ضرورت ہے پردہ پہنانے کی؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا تو ویسے ہی احترام ہوگا۔ جب میں نے بڑا غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ پردہ ڈالا گیا ہے کسی کو چھپانے کے لیے، یہ پردہ ڈالا گیا ہے کسی بات کو چھپانے کے لیے، تاکہ جب دنیا وہاں جائے نظر ہی نہ آئے۔ بھائی جب دنیا جائے گی تو کچھ نظر آئے گا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے، یہ درار کیسی ہے، کون آیا تھا، کون گیا تھا، کون پیدا ہوا تھا، لہذا چھپا دو۔ لہذا اس پہ پردہ ڈال دو۔ قدرت نے کہا یاد رکھو ہم نے تو پہلے ابو طالب سے وعدہ کر لیا ہے کہ ابو طالب قیامت تک تیرے احسان کو ہم بھولیں گے نہیں، اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے، دنیا مٹانا چاہے گی ہم اس کو اٹھا دیں گے، پڑے رہن دو پردہ، آنے والے آتے ہیں آنے دو۔ جب مجمع زیادہ ہوگا، جب حج کا موقع ہوگا، ہم انہی سے کہیں گے کہ اٹھاؤ، ہم خود ان سے کہیں گے کہ اٹھاؤ، یہ خود اٹھا دیں گے۔ اب جو دنیا آئے گی تو دیکھے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو دنیا نے پردہ ڈالا تھا اس جگہ کو چھپانے کے لیے جہاں سے علی کی ماں گئی تھی۔
مجھ سے پہلے ابھی ذاکر پڑھ بھی گئے کہ جناب دنیا جاتی ہے کعبے کے پاس تو شرم تو آتی ہوگی، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ میں یہاں پر ہمیشہ قمر صاحب کا ایک شعر ضرور پڑھا کرتا ہوں کہ دنیا ضرور جاتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، جناب وہاں سجدہ بھی کرتی ہے۔ قمر جلال بھی کہتے ہیں کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو یہ وہ پر ایمان لانا مومن کی علامت ہے۔ ہمارا امام پردے میں ہے، جناب بات سنیے، یہ امام پردے میں نہیں ہے، یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ سمجھاؤں، مثال دوں؟ دیکھیے مولانا مودودی تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو یہ ابو لہب کی جو بیگم صاحبہ تھی ام فضل، یہ وہ تھی کہ جو روز رسول اللہ کے سامنے دروازے کے سامنے کانٹے ڈالا کرتی تھی، بڑی رسول اللہ کو اذیتیں پہنچائیں، اس شوہر نے بھی اور ان کی زوجہ نے بھی اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ پورا سورہ ان کی مذمت میں آیا، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پورا سورہ ان کی مذمت میں آیا۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب سے وہ سورہ آیا ہے وہ عورت گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتی بھی پھر رہی ہے ہم تمہارے صاحب کو چھوڑیں گے نہیں، ہم یوں کریں گے، ہم وہ یوں کریں گے، یہ سب کہتی پھر رہی ہے، یہ گھبرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سامنے نظر آ گئی، مولانا مودودی لکھتے ہیں سامنے نظر آئی تو یہ پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آ گئی، وہ آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا آنے دو، جب وہ آئے گی تم نظر آؤ گے، میں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں کہتے وہ نظر آئے گی تم نظر آؤ گے، میں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ آئی، ان سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ پاس بیٹھے، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی اب نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے وہ کہہ سنا کہ چلی گئی۔ اب یہ نظر آنے لگے تو گزارش یہ ہے پردے کس کے پڑے؟ رسول کی آنکھوں پہ تو ہی پڑے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے۔ تو اللہ نے جو اپنے اس بندے کو، اس ولی کو جو پردے میں رکھا ہے اس کو پردے میں نہیں رکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے۔ دیکھیے اللہ کا رسول شب ہجرت نکل رہا، سورہ یاسین کی آیات پڑھ کے کفار کے اوپر مٹی کو پھینک دیا۔ پردے کس کے پڑے؟ اللہ کا رسول تو گزر گیا، اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے پردے تھوڑی پڑے، ورنہ جاتے کیسے؟ پردے ان کفار کی آنکھوں پہ پڑ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندے کو جو پردے میں رکھتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں پردے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا اور حضرت تشریف لائیں گے تو جتنے بھی مومنین دیکھ کے کہیں گے یہ ہے حضرت، ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، اور خدا کی قسم ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ پروردگارہ جلد ان کا ظہور فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ اور حتیٰ کہ احادیث میں یہ ہے کہ جو اس شوق میں مر جائیں گے کہ ہم حضرت کی زیارت کرتے ان کو قبر سے بلایا جائے گا، جب وہ آئیں گے ہم سب کو زیارت ہوگی، اٹھ کے مرکز سے بھی آنے کی اجازت ہوگی، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ تو اس پر ایمان لانا متقی کی علامت ہے۔ کہتے ہیں غیب توہمات ہیں۔ دیکھیے
مشاہدات سے بلند ایک چیز ہے جس کے سامنے مشاہدات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں. دیکھیے ایک شخص بستر پہ لیٹا ہوا ہے, چاروں طرف سے تلواریں ہیں. یہ تلواریں یہ ایک مشاہدہ, نیزے یہ ایک مشاہدہ, شب ہجرت تنہائی یہ ایک مشاہدہ. آپ بتائیے کہ اس صورت میں نیند آئے گی؟ نہیں. نیند آئے گی یا نیند اڑ جائے گی؟ اڑ جائے گی نا. مگر باوجود اس کے سو رہے ہیں. باوجود اس کے سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدے سے بلند کوئی طاقت موجود ہے جس کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اب آئیے دوسری چیز عرض کروں. دیکھیے اس طرف کربلا میں آ جائیے. ادھر پیاس ہے, ادھر پانی ہے. ادھر اداس چہرے ہیں, ادھر وہ ہنس رہے ہیں. ادھر قلت ہے, ادھر کثرت ہے. ادھر زینب کی چادر ہے, ادھر نقارے بج رہے ہیں. ادھر کمسنی قاسم کی, ادھر تلواریں ہیں. تو مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ بیعت کا اقرار کر لیا جائے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر. لیکن یاد رکھیے حسین کے مصائب اختیاری ہیں, غیر اختیاری نہیں ہیں. اختیاری مصائب ہیں. اگر اس کے باوجود حسین کا انکار باقی رہے تو سمجھ لیجئے کہ مشاہدہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ایک غیبی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے حسین جو ہے بیعت کا انکار کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہر آیا ہے اور آپ کے لشکر نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, کہا مولا کچھ درخت نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا غور سے دیکھو. کسی نے کہا مولا یہاں تو درخت تھے ہی نہیں. ایک نے کہا مولا کچھ لشکر معلوم ہوتا ہے, نیزے ان کے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا ہاں یہ لشکر ہی دشمن کا لشکر ہے. ایسا کرو ایک ایسی جگہ لے چلو جہاں پہاڑی ہو تاکہ میں ان عورتوں کو وہاں بٹھا سکوں. دیکھیے ایسے موقع پر بھی پردے کا کتنا خیال ہے. ایک پہاڑی کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا. اب وہ لشکر بھی کیونکہ سپاہی تھے, جنگ کے فن سے وہ بھی واقف تھے, سمجھ گئے کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے. اب انہوں نے بھی سوچا کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں تاکہ ہماری پشت پر ایک پناہ گاہ موجود ہو. تو انہوں نے چلنے میں تیزی کی, اتنی تیزی کی کہ جب وہ پہنچے ہیں تو گھوڑوں کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی تھیں. پیاس میں برا حال تھا. یہ خود ان کی اپنی وجہ سے ہوا. اب آپ فرمائیے مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی جنگ کے فنون سے واقف ہوتا اس وقت تو موقع تو بہت اچھا تھا. پیاسے بھی ہیں, حال ہے نہیں, ویسے ہی ان کو ذبح کر ڈالیں. مولا تو فنون جنگ سے واقف تھے, لیکن مشاہدہ تو یہی کہتا تھا کہ ان کو یہیں پکڑ لیا جائے, ذبح کر دیا جائے. لیکن حسین مشاہدے کو نہیں, ایک غیبی طاقت حسین کے پاس تھی. ایک مرتبہ حکم دیا, بھائی عباس ان کو پانی پلاؤ, پانی پلاؤ ان کو. اور دیکھو ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو, ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے, ایسا سیراب کرو اور پانی پلاؤ ان کو. میں کہتا ہوں کہ کربلا میں ایک شقہ تھا, لیکن آج تو میں دیکھتا ہوں ہر ایک کے ہاتھ میں مشق ہے. ایک طرف عباس مشق کو لیے ہوئے پانی پلا رہے ہیں, ایک طرف قاسم مشق کو لیے پانی پلا رہے ہیں, ایک طرف اون و محمد مشکیزوں کو لیے پانی پلا رہے ہیں, اور حسین ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے. علی بن طاہان کہتا ہے کہ میں بہت پیچھے تھا, آہستہ آہستہ جب میں پہنچا پیاس سے میرا حال برا تھا. امام نے مجھے دیکھا, فرمایا انخر راویہ, اپنے اونٹ کو بٹھا دے. میں سمجھ نہ سکا. امام نے فرمایا انخل جمل, اپنے اونٹ کو بٹھا. میں نے اونٹ کو بٹھایا. آپ نے فرمایا پانی پی. حسین یہ بتانا چاہتے ہیں یہ پانی ایسی چیز تھوڑی ہے جس کے لیے کوئی پوچھا جائے. ہر شخص کو حق ہے پانی پینے کا, پانی پی. میں پانی کی طرف آگے بڑھا
پینا چاہتا تھا لیکن مجھ سے پانی نہیں پیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین خود اٹھے، اللہ اکبر، حسین خود اٹھے اور کہتا ہے کہ مشکیزے کے منہ کو کھول کے میرے منہ میں ڈال دیا، میں نے پانی پیا۔ پورے لشکر کو حسین نے سیراب کیا، پورے پیاسے لشکر کو، گھوڑوں کو، سب کو سیراب کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شب عاشور آئی پوری رات ہر ٹہل رہا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے بابا آج کی رات آپ بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا جنت و جہنم کے درمیان میں ہوں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کیا کروں۔ بابا پھر فیصلہ کیجئے۔ کہا دن نکلنے دو، دن نکلنے دو۔ دن نکلا، کہا بابا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا، میں حسین کی طرف جاؤں گا، جاؤ میرے ساتھ کو جا کے اطلاع کرو۔ کہا بابا اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلتے ہیں حسین کی طرف۔ کہا کہ نہیں بیٹا، حق پہ جانے والے چھپ کے نہیں جایا کرتے، اعلان کر کے جایا کرتے۔ جاؤ میرے ساتھ کو جا کے اطلاع کرو۔ ہمارے ساتھ بھاگا ہوا آیا، تو اور کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین کی طرف۔ کہا رہ نہیں لے گا؟ کہا کہ رہ دیتا ہے، میں تو جنت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر تو چلا جائے گا تو یزید تیرے گھر کو برباد کر دے گا، تیرے بچوں کو ذبح کر دے گا۔ کہا کیا میرے بچے حسین کے بچوں سے زیادہ ہیں؟ میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے ہر چلا، اور جانتا تھا کدھر جا رہا ہوں، جنہوں نے مجھے میرے لشکر کو سیراب کیا۔ ایک مرتبہ ہر چلا اور رکا۔ بیٹے نے کہا بابا راہ حق کی طرف چلتے ہوئے قدم رکا نہیں کرتے، اور کہتا ہے بیٹا میرے قریب آ، ذرا یہ تو بتا کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو بیٹا کہتا بابا بچے ہیں جو التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، پیاس پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اور کہتا ہے بیٹا یہ وہی بچے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سیراب کیا تھا، جن کے بزرگوں نے سیراب کیا تھا، آج یہ پیاسے ہیں۔ بیٹا ایک کام کر، میرے ان دونوں ہاتھوں کو باندھ دے، باندھ دے ان ہاتھوں کو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا یہ وہی ہاتھ تھے جو لگام فرس حسین پہ گئے تھے۔ اور کچھ چلا آگے، چلنے کے بعد پھر رکا۔ بیٹے نے کہا بابا آپ کیوں رکے؟ کہا بیٹا میری ابا کو میرے آنکھوں پہ ڈال دے، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا ان بچوں کی پیاس کو، میں ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتا۔ ابا ڈالی، چلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چلے تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے آواز بلند کی اللہ اکبر، اور نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا حبیب آ رہے ہیں، مسلم آ رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حبیب نے کہا، رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حبیب آگے بڑھے۔ بیٹے نے پھر آواز دی اللہ اکبر۔ اب حر نے پوچھا بیٹا آپ کیسی آواز بلند کی؟ کہا کہ بابا ابو الفضل عباس آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں، اون محمد آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر کہتے ہیں بیٹا جلدی چلو، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ حر اور آگے بڑھے، بیٹے نے ایک مرتبہ آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹا یہ کیسی آواز بلند کی؟ کہا کہ بابا ارے خود حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ کہا بیٹا جب حسین سامنے آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ عزادارو جب حسین سامنے آئے تو بیٹے نے باپ کو بتایا، حسین قدموں پہ گر گئے، حر قدموں پہ گر گیا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے میرے گناہ بخشے گئے نہیں؟ امام نے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، فضا آئی، اور آنے کے بعد کہا شہزادی حر آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضا ارے جلدی جاؤ، حر کو ہمارا سلام کہنا۔ ارے حر کو سلام پہنچا، اپنا منہ پیٹ لیا، اللہ اللہ، ارے شہزادیہ مجھے سلام کہہ رہی ہے۔ امام نے فرمایا حر تو ہمارا مہمان ہے۔ حر کہتا مولا آپ میرے مہمان نہیں ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اور تو ہمارا مہمان ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے،
مگر اتنا تو کر، تھوڑا سائے میں تو چل. کہا مولا بس مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے. امام نے اجازت دی. ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنیا تقدم، جاؤ بیٹا میدان میں. حر کا بہادر بیٹا میدان میں چلا. ایک مرتبہ تلوار کو میان سے نکالا، فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا. عمر سعد کہتا حر کا بیٹا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو. ایک مرتبہ بیٹا گھیرا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، باپ کو آواز دی، بابا میری مدد کیجیے. حر کہتا ہے ایک مرتبہ حر چلا میدان کی طرف اور آواز دیتا جاتا ہے، بیٹا نظر کچھ نہیں آتا، بیٹا تم خود آواز دو، تم کہاں موجود ہو. ایک مرتبہ ایک آواز آئی، حر ادھر آ، تیرا بیٹا یہاں موجود ہے. حر جو پہنچا تو کیا منظر دیکھا، ارے حسین کا زانو ہے، ارے حر کے بیٹے کا سر ہے. حر اپنے بیٹے کا غم بھول گیا. کہا مولا ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو عجب جملہ فرمایا، ارے حر، ارے بیٹے کی لاٹ پر، ارے تجھے کیسے چھوڑ دیتا. میں کہوں مولا ارے حر کے بیٹے کا اتنا خیال ہے، ذرا اندازہ کیجئے، ارے جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کون ہوگا جو ان کی مدد کرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم